میں نے بہت عرصہ پہلے کہیں پڑھا تھا کہ دنیا کی حکومت اور باغ ڈور ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو آقا ہوتے ہیں۔ غلام کبھی بھی آقا نہیں بن سکتے۔ وہ غلام بننا تو پسند کرتے ہیں، وہ غلامی میں زندگی گزارنا تو پسند کرتے ہیں، لیکن آقا کسی صورت میں بھی نہیں بن سکتے۔ آپ اسرائیل کی پروفائل نکالیں جو مسلمانوں کے نزدیک ناپسندیدہ مملکت ہے۔ انتہائی مختصر ہونے کے باوجود وہ لوگ دنیا میں کیوں چھائے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آقا بننا پسند کرتے ہیں، وہ غلامی کو ناپسند کرتے ہیں، وہ نوکری دینا پسند کرتے ہیں، نوکر بننا پسند نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، اگر آپ وہاں جا کر کسی بچے سے سوال کریں تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ میں بڑا ہو کر کاروباری بننا چاہتا ہوں، میں بزنس مین بننا چاہتا ہوں، میں نوکر نہیں بننا چاہتا، میں ملازمت اختیار نہیں کر سکتا۔ آپ چائنا کو دیکھ لیجئے جو بزنس کی دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ دنیا کے تقریباً ممالک میں اس کی پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے جو شہری ہیں وہ ملازمت کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں، اپنا بزنس بھی چلاتے ہیں۔ اسی طرح آپ ملیشیا کی مثال لیجئے۔ 1958 سے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد 1982 تک یہ خیرات پر چلتا رہا، لیکن اچانک ہی اس میں ایسا انقلاب آیا کہ یہ دنیا کے ٹاپ ترقیاتی ممالک میں شمار ہونے لگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے لوگ کاروبار کرنے لگا، ہر فرد کاروبار اور بزنس مین بننے لگا، تو اسی وجہ سے ملیشیا کی حالت تبدیل ہوتی چلی گئی۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنے گرد و بیش میں دیکھیں تو 1947 سے آزادی حاصل کرنے کے بعد آج تک ہم لوگ نوکری کے لیے در در پھر رہے ہیں۔ نوکری تلاش کرنے کے لیے مختلف تعلیمات حاصل کی جاتی ہیں، بلکہ ہم ڈگری بھی نوکر بننے کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں اپنا مستقبل ملازمتوں میں نظر آتا ہے، حتیٰ کہ ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے بعد بھی ہم ملازمت تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کہیں نوکری مل جائے، کہیں جاب لگ جائے، اور بزنس کی طرف نہیں آتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم آج تک خوشحال نہیں ہوئے، پستی سے پستی کی طرف چلے جا رہے ہیں، مقروض سے مقروض تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنی جمع پونجی لگا کر نوکری تلاش کی جا رہی ہے اور اس پر فخر کیا جاتا ہے کہ ہم نوکر بن گئے۔ یہی صورت کچھ دن پہلے میں نے دیکھی کہ جب میری شاپ پر دو نوجوان آئے اور وہ کسی شاپنگ کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے۔ ان کی باتوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ انہوں نے کافی خریداری کی ہے۔ میں نے جب ان سے سوال کیا خیریت سے آپ اتنی شاپنگ کر رہے ہیں، تو اس کا بھائی بتانے لگا کہ یہ میرا بڑا بھائی ہے اور یہ سعودی عربیہ میں نوکری اور جاب کے سلسلے میں جا رہا ہے اور تقریباً ہم 2.5 لاکھ روپے اس پر لگا چکے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا اگر یہی 2.5 لاکھ آپ اپنے بزنس کو چلانے میں لگا لیتے، اگر آپ اپنا کاروبار کر لیتے، تو اپنی نوکری سے جو تنخواہ آپ کو ملے گی اس سے کئی سو گنا آپ اس سے زیادہ چند دنوں میں کما سکتے ہیں۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ نوکری اور ملازمت کے پیچھے چلے رہتے ہیں اور اپنا سب کچھ اسی میں لٹا دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اگر اگلے مہینے ملازمت ختم ہو جائے تو ہم قرض پہ قرض ہمارے اوپر چڑھتا جاتا ہے اور ہم مقروض ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کاروبار اور بزنس کا مطلب ہمارے ہاں ہوٹل اور دکان چلانا ہی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بزنس کا سب سے پہلا سیٹ اپ ہے۔ اس سے بڑھ کر کاروبار کو آپ بہت زیادہ وسیع کر سکتے ہیں، بلکہ کاروبار کی جو اصل منزل ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز بنانی ہے۔ آپ چاہیں جتنی بھی محنت سے، جتنی بھی کوشش سے ملازمت کر لیں، نوکری کر لیں، لیکن وہ نوکری آپ کو خوشحال نہیں بنا سکتی۔ ہاں، آپ کا چولہا تو جلا سکتی ہے، پر آپ کو ترقی نہیں دے سکتی۔ آپ وہیں کے وہیں کھڑے رہ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک ملازم شخص 50-60 سال کی عمر تک جا کر وہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو اس سے کسی کو 50 لاکھ، کسی کو 70 اور 80 لاکھ تک تقریباً انہیں آ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ وہی انہی پیسوں کو اپنی بچیوں کی شادیوں میں لگا دیتے ہیں یا اپنے گھر بنانے میں لگا دیتے ہیں، اور پھر یہی وجہ ہوتی ہے
کہ جہاں سے شروع ہوئے تھے وہاں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی اولادیں بھی جب ملازمت شروع کرتی ہیں تو جہاں سے ان کے والدین ملازمت چھوڑ کر آئے تھے، جس ترقی کی منزل سے وہ واپس آئے تھے، اس ترقی کی منزل سے ان کی اولادیں ترقی نہیں کرتی، بلکہ وہ بھی وہیں سے ترقی کرتی ہیں جہاں سے ان کے والدین نے ترقی کی تھی۔ ہاں، ایک کاروباری شخص ہے، اگر وہ کاروبار کرتا ہے اور وہ کاروبار سے ریٹائرڈ ہو جاتا ہے اور ان کی کوششیں کاروبار میں لگی رہتی ہیں، تو جب اس کی اولادیں آئیں گی وہ وہیں سے اپنا کاروبار سٹارٹ لیں گی، اسی ترقی کی منزل سے اپنے کاروبار کو شروع کریں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ملازم شخص اپنی تمام کوششیں، تمام محنتیں، تمام فکریں کسی اور کے لیے چلا رہا ہوتا ہے، پلاننگ کسی اور کے لیے بنا رہا ہوتا ہے، اپنے باس کے بزنس کے لیے تمام توانائیاں استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا کاروبار کرتا ہے تو وہ جوانی میں اپنی تمام توانائیاں، اپنی تمام سوچیں اور خیالات اپنے ہی بزنس کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو اس کا صلہ بہت جلد مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح تجارت میں اللہ تعالیٰ نے بے بہا برکتیں رکھی ہیں۔ نوکری کے مقابلے میں تجارت میں کہیں زیادہ ترقی کے مواقع پائے جاتے ہیں۔ اس دور جدید میں بزنس اور کاروبار کرنا مشکل ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کسی معاشیات کے ماہر اور کنسلٹنٹ کے پاس جا کر اس سے کچھ سیکھنا ہوگا۔ وہ سیکھ کر آپ اپنے کاروبار کو شروع کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو ترقی دے سکتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نوکری کو چھوڑ دیں، آپ نوکری نہ کریں، بلکہ اگر نوکری آپ کی ضرورت ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نوکری کریں، چند عرصے کے لیے اس منی کو جو آپ کو تنخواہ ملی ہے اس کو سیو کریں، اور جیسے ہی کچھ عرصہ آپ کے پاس پیسے سیو ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، آپ اس کو کاروبار میں لگا لیجئے۔ اس طرح سے آپ کے ترقی کے مواقع بڑھ جائیں گے اور آپ کی توانائیاں اپنے لیے ہی استعمال ہوتی چلی جائیں گی۔ تو دوستو، آج ہی سے کاروباری ذہن رکھتے ہوئے آپ اپنے کاروبار کو سٹارٹ کیجئے، اور آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ اس منزل تک پہنچے ہیں کہ جس منزل تک پہنچتے پہنچتے ایک ملازم اور نوکری کرنے والے شخص کو سالوں سال لگ جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کاروباری منڈا کو سبسکرائب کیجئے، اور مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کیجئے۔